السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے ربیع الاول کے مہینہ کے بارے میں، یعنی کہ ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ سٹارٹ ہے، جاری اور ساری ہے۔ اور ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا مکتب فکر بھی ہے، وہ لائٹنگ شائٹنگ کا انتظام بھی کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ناظرین وہ اپنے یعنی جشن عید میلاد النبی کو ثابت کرنے کے لیے یعنی اللہ رب العالمین کے قرآن سے یعنی جو دلائل دیتے ہیں وہ لوگ، تو ناظرین اسی والا سے گفتگو ہوگی۔ ناظرین ہم آپ کو سنوائیں گے چند علماء کی گفتگو۔ تو ناظرین اب سوال میرا شروع میں یہ ہے، آیا کہ جو دلائل یہ دے رہے ہیں کیا یہی دلائل محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو نہیں علم تھا جو ان کو علم ہے؟ اسی واللہ سے ناظرین آج ہم آپ کو چند علماء کی گفتگو سنوائیں گے جن کے اندر بریلوی مکتب فکر کے بھی ہوں گے، بلکہ ڈاکٹر ظفر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی بھی ہم ساتھ گفتگو سنیں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم سنتے ہیں ویڈیو، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آپ میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر میرے نبی کی ولادت کا دن منانا شریعت کا حکم ہوتا اور یہ بڑی عظمت کی بات ہوتی اور اس سے گناہ مٹتے ہوتے اور جنت اس بندے کے لیے لکھ دی گئی ہوتی، تو صحابہ کو میرے نبی کی ولادت کی تاریخ کی تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی؟ بولو، کھوج لگانا چاہیے تھا کہ نہیں لگانا چاہیے؟ دن جو اتنا عظیم ہے جس کے منانے والے کو جنت ملے، تو صحابہ کو چاہیے تھا نا کہ اس کا کھوج لگاتے، وہ لگا سکتے تھے۔ جس عورت کا دودھ میرے نبی نے پیا، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ زندہ تھی، وہ میرے نبی کی خدمت میں آئی، کلمہ بھی پڑھا۔ اس سے صحابہ پوچھتے، ماں جی آپ کس تاریخ کو آئی تھی؟ ولادت کے کتنے دن بعد آئی تھی؟ پوچھتے۔ میرے نبی کی پھوپھی حضرت صفیہ زندہ تھی رضی اللہ تعالی، صحابہ ان سے پوچھتے۔ ابو طالب زندہ تھے، میرے نبی کے چچا، صحابہ ان سے پوچھتے۔ ام ایمن وہ میرے نبی کی والدہ کی لونڈی ہیں، حضرت آمنہ کی، اور جب آمنہ کا انتقال ہو رہا تھا وہ اپنے ماپے گئی تھی، واپسی پہ ان کا انتقال ہو گیا رستے میں، تو حضرت آمنہ نے ام ایمن کو کہا تھا میرا یہ بیٹا اسے حفاظت کے ساتھ لے جانا اور اس کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر۔ وہ ام ایمن زندہ تھی، میرے نبی کی وفات کے بعد بھی زندہ رہیں، ان سے پوچھا جا سکتا تھا۔ چلو یار پتہ نہ لگتا، حضرت حلیمہ کہتی میں نے یہ سمجھ کوئی نہیں، حضرت صفیہ کہتی میں نے یہ تحقیق کوئی نہیں، چلو پتہ نہ چلتا، اتنی بات تو ثابت کرو بھئی صحابہ کوشش تے کیتی ہے نا۔ آگے پتہ نہیں چلا، اس سے پوچھا ولادت کا تاریخ کیا تھی، تو بتا کیا تھی؟ اس کا دن کا منانا جو اتنا عظمت کی بات تھی بھائی، تو صحابہ پوچھ گوچھ کرتے، تحقیق کرتے، لوگوں سے پوچھتے، آگے پتہ نہ چلتا تو چلو خیر ہے، پوچھتے تھے صحیح نا، نہیں پوچھا، اور رب نے میرے نبی کی پیدائش کی تاریخ کو مخفی رکھ دیا۔
2 रबीउल अव्वल, 8, 9, 12, 17, इतने कौल सोमवार के दिन पैदा हुए, इस पे इत्तेफाक है। आज जब हमारे उलमा से पूछा जाता है मुख्तलिफ चैनलों पर, सहाबा ने मिलाद मनाया था, ये जुलूस निकाला था, तो वो कहते हैं खुद नबी पाक मनाया। दलील कि आपसे पूछा गया आप सोमवार को रोज़ा क्यों रखते हैं, तो आपने फरमाया इस दिन मैं पैदा हुआ था, तो पैदाइश पे आपने रोज़ा रखा हर 8वें दिहाड़े। ये तुम्हारी दलील बनती है? ये तुम्हारी दलील बनती है? तुम मनाते हो साल के बाद, और मेरे आका तो फिर हर सोमवार ਨੂੰ मनाओ ना, फिर उसमें ईद नहीं, रोजा। शाबाश शाबाश। मेरे आका क्या रखा करते थे? इन्ना क्या सा उस दिहाड़े देगा पकानियां, सबीला लानियां, रज के खाना। मेरे नबी क्या रखते थे? तुम क्या कर रहे हो? ये दलील नहीं बनती। ईद और रोजा मुतजाद चीजें। मेरे आका क्या रखते थे? रोजा। अगर आपके ज़हन में पहले ये चीज मौजूद नहीं तो बंदयालवी से सुनो, ए हदीस अधूरी पढ़ देने जी, मैं तुम्हें पूरी सुनाता हूँ, मैं तुम्हें पूरी सुनाता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया मैं सोमवार का रोजा इसलिए रखता हूं कि इसी दिन में पैदा हुआ था और इसी दिन में मुझ पर वही उतरी थी। जी, सिर्फ पैदाइश नहीं, इसी दिन मुझ पर क्या उतरी थी? जहां ये विलादत का जिक्र है ना, अग्गू नाले भी जिक्र है, लेकिन वो आगे ये जिक्र करे तो फिर काम नहीं चलता ना। मेरे आका तो रखते थे रोजा। फिर कई लोग कहते हैं कुरान में नहीं है अम्मा बिनेमत रब्बे का फहदिस, अपने रब की नेमत का चर्चा करो। तो ये जुलूस निकालना चर्चा ही है ना, तो ये तो कुरान का हुक्म है। मैंने कहा हजरत ये कुरान उतरा किस पे था? शाबाश शाबाश। ये अम्मा बिनेमत रब्बे का फहदिस आयत किस पे उतरी थी? सबसे पहले किसको सुनाई थी मेरे नबी ने? एक तन समझ आइए, अम्मा बिनेमत रब्बे का मतलब ये है भाई जुलूस निकालो, चर्चा करो। खुद आका को भी समझ नहीं आई और सहाबा को भी इस आयत की समझ नहीं आई। बस मेरी तकरीर के आखिरी अल्फाज हैं और अल्फाज भी बड़े जौबन पे खत्म करना चाहता हूं। आपसे भी तवक्को रखता हूं कि आप भी थोड़े से अपने जज्बात दिखाएं। अल्लाह ने मेरे नबी की कब्र मुनव्वर को शिर्क से महफूज कर दिया और मेरे नबी की विलादत की तारीख को मख्फी रख के उस तारीख को बिदअत से महफूज कर दिया, कब्र को शिर्क से महफूज कर दिया, कब्र मुबारक को शिर्क से महफूज कर दिया और विलादत की तारीख को मख्फी रखकर बिदअत से क्या कर दिया? हर वो काम जो मेरे आका ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, आज उसे दीन समझ के किया जाएगा तो वो नेकी नहीं बनेगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। बिदअत बनेगा। दीन दे अंदर जो कोई गल होवे ਉਹਦੇ ਲਈ दो तरीके। कोई मसला भी साहब के मेरे सामने तुम सब तालिब इल्म बैठे दीन सीखो, दीन की गल जो करे वह एक तरीका है कि नस साफ सरी इबारत है कुरान हदीस की कि जदों रबीउल अव्वल आवे तो 12 तारीख होवे तो तुसीं झंडियां लाओ तो जश्न मनाओ सारे, ये नस है। खुदा रसूलुल्लाह साहब बयान है, अगर ये आवे तो सब तो नंबर अव्वल है। पहला जो आलम मसला करे नस पेश करे, नस नहीं फिर क्यास कि जो कोई दीन अगे बयान होया ये एक शायद सामने आई है,
یہ اندازہ کر کے قیاس پیمانہ کہ پہلیاں چیزاں نے انہوں تول لو کہ حلال نال رل گئی یا کہ حرام نال رل گئی، یہ دروازہ بند نہیں ہو سکتا کیونکہ نویں تو نویں مسئلے آؤں۔ مگر اتنے جتنے عالم بھول گئے، ایڈے امام بھول گئے، ان آپ آخیا کہ نس کوئی نہیں سارے کو۔ اے جڑا الحاوی للفتاوی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو لکھ دیا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جب اتنے لکھیا تو انہوں نے کہا بھائی ایک شے ہوندی ہے کہ نس اللہ رسول نے گل کہی ہوئے یہ اسی مننے نہیں کہی، نہ انہوں نے گل دسی ہے۔ ولیکن ما ذالک قد اشتملت علی محاسن وضدها فمن تحرى في عمل المحاسن وتجنب ما ضد ما حسن، جڑا بری چیزاں تو بچے اچھیاں چیزاں وچ کرے ایک اچھی بدعت اے پناہ دی۔ مگر لکھ دے کہ نس جتوں تک نا لم تنکر من احد خلاف الصالح من القرون الثلاث، صحابہ دا زمانہ امامہ دا زمانہ تین زمانے ایک بندے تو بھی نقل نہیں ہوا کہ یہ مولود کرنا چاہیے۔ اصل و عمل المولود بدعت، باقی اسی مننے ہیں کہ نواں بدعت ہے مگر اچھے حل پھر آواں گے کیونکہ وہ بہت لمبی گل ہے اور انہوں صاف کیتے بغیر بڑے بڑے عالم ڈب گئے کہ دین تسی بدعت سے ہسنا کڈی جاندے۔ اللہ رسول نے جنہاں دسیا وہ گزارا نہیں کرنا اور علیحدہ گل ہے، مگر ہونے ہونی ہے کہ انہاں لوگوں نے پھر قیاس جڑا کیتا یہ بے جا کیتا، اس معاملے قیاس نہیں چلتا۔ میں اپنے پنڈ سی تو ساڈے ایک میت ہو گئی تو امام صاحب نویں آئے، انہوں نے قبر تے اذان رکھوائی، کئی جگہ لوگوں نے یہ شروع کر دی، حالانکہ نہ سارے پتہ بے نہ رسول اللہ نے اخوائی یا نہ صحابہ نے اخوائی نہ امامہ اخوائی کوئی نہیں، مگر یہ گل چنگی گل۔ اذان ہوئی بعد جب بندے بیٹھے سی تعزیت واسطے میں بھی اتنے گیا تو اپنے بھائی سے ایک رحمۃ اللہ علیہ مولوی صاحب بھی آ جائے گل ہو، شاہ صاحب بھی بیٹھے جنہاں تو آئی گل بات چل گئی۔ میں کہا شاہ صاحب بیٹھے ہیں کوئی رب کیا کوئی رسول کیا یا امامہ کیا دساں؟ انہوں نے آخیا چودھری نے پوچھا شاہ صاحب آدھے لکے نو موت ہے لکا نو پڑھیا راتی جی عالم نے پڑھیا سی میں پڑھ لیا بھی ایک قبرم مشرفن کوئی نہیں قبرم مشرفن ہے، اتنے لکھاں نو موت آ گئی۔ میں شاہ صاحب پہلے تو تھی مجھے لکا نو غلط پڑھیا، زیر نال امر لکے نو لکا نہیں لکے بجا کرو ترجمہ۔ ہوں شاہ صاحب ترجمہ نہ کرنا چودھری یہ لکھا جائے بھی جڑا بندہ مرن لگے وہ لا الہ الا اللہ پڑھو شاید انہوں بھی کلمہ نصیب ہوتا ہے، یہ کتنے قبر سے اذان دا کوئی گل نہیں آئی۔ لاگے ایک ہور سی وہ اپنے عزیزاں تو سی مگر وہی مولوی سی، انہیں آخیا مولوی صاحب جو کوئی دسدا نہیں بالکل ٹھیک ہے مگر قیاس اور اجتہاد نہیں منتا، امامہ نے جڑیاں چیزاں کڈیاں نا وہ نہیں منتا۔ میں کہا یار تم بالکل جھوٹ بولیا، میں کدوں آخیا میں قیاس نہیں منتا؟ قیاس کا دائرہ جدا اے نقطہ سمجھو سارے بچے بیٹھے نوٹ کرو کہ جیڑی شے رسول اللہ دے زمانے موجود سی اور جیڑی ضرورت ہونے مردے ادو بھی مردے سی، رسول اللہ نے مردے میں بڑی شفقت آپ انہوں نے نماز جنازہ پڑھتے تھی، اگر قبرستان جان باہروں آؤ تو ویکھن کوئی نمی قبر بنی ہے اتنے کرو کہ بندے پیچھے کھڑے کر کے نواں جنازہ پڑھاؤ اور کہہ دیتا بھی جب تک میں مدینے تہاڈے درمیان موجود ہے کوئی بندہ مرے تو میں دسیا بغیر دفن نہ کرے ہو تہاڈیاں قبراں تے رہرا تے میرے دعا دی برکت نال روشنی ہوندی۔ اینی فکر سی جس نبی نے، یہ مردے ہن مرنے شروع ہوئے بعد چ لوڑ پئی اے پوائنٹ کرو کلیئر کہ جو اس ویلے بھی سی گل وہ جو نبی پاک نے کیتا وہ تو اگے قیاس کرنا بالکل یہ قیاس کا در یہ اندازہ کرنے کی گل بھی ویکھیے بھی نویں گل سامنے آئی نویں چاہیے بھی لوگ انجیکشن لاؤندے روزے دے اندر ٹھیک ہے آنے تے بحث کرن گے بھی یہ روزہ توڑن والی چ رمدی ہے کہ کیوں کر اللہ رسول دے زمانے نہیں سی گل جہاد نماز ہے جی کئی عالماں دے نماز زمین تے ہونی چاہیے یار جہاد نہیں پڑھ سکتا یہ اجتہاد اور قیاس ہے۔ اور رسول اللہ جڑے پیدا ہوئے سی دن آؤندا سی اس زمانے تے محبت نہیں سی لوگاں یہ نہیں تسی قیاس کیوں کرتے جی بیا قیاس اندازے اسی کرنے اتوں نکلتا ہوں تو انہیں ہی کرتے رسول اللہ رہتے سابی ایسے نقطے تو بھول گئے کہ میدان جڑا ہے قیاس اجتہاد دا نہیں۔ یہ لیے لفظ یاد رکھو وجود مقتضی ادنے مانے کہ جیڑی ضرورت ہوں دس دے جی حضور دی محبت ہے یہ ادو ہے نہیں سی لوگاں تو آنا زیادہ عاشق رسول سی جانا دے رہا سی رکاوٹ بھی کوئی نہیں سی انہیں سوچیا بے رکاوٹ نہ ثابت ہوئی تھی کم تو خراب ہے انہیں آخر نہیں 500-600 سال رسول کی موت تے لوگ غمگین رہا تد نہیں خوشی کی اے ڈاکٹر صاحب نے 500-600 سال لوگ غمگین ہی ڈبے رہے اس تو خوشی حل نہیں آئی آپ تھی آدھے 3 دن تو بعد غم جڑا کرتا دین دا مخالف
رسول اللہ دی ازواج مطہرات حضرت زینب نے، حضرت ام حبیبہ نے، انہوں نے سنیا میرا بھائی فوت ہو گیا، انہیں سنیا میرا باپ فوت ہو گیا، ابو سفیان۔ صحیح بخاری تیسرے دن بڑھیاں ہوئیاں حضور تو بعد خوشبو منگوائی لونڈی نو کہہ کے، وہ تھوڑی جی مڑی اور آخیا پتر مینوں خوشبو دی لوڑ نہیں، اللہ دے رسول نے کیا سی جڑی عورت اللہ دے رسول تے ایمان رکھ دیا خامن تو علاوہ کسے میت تے 3 دن تو زیادہ سوگ نہ کرے۔ یاد میں سوگ توڑ یہ 500-600 سال لوگ سوگ چی ڈبے رہے، تہاڈا سوگ کدوں تو مک گیا؟ تمہیں رسول اللہ دے دنیا میں جان دا کوئی غم نہیں، یہ 500 سال ہی صرف ایسیاں گلاں کرنیاں جعلی جھوٹیاں جنہاں دا سر پیر کری۔ تو جیڑی شیاں اس وقت ہی ہے کہ مردے بھی مردے سی، حضور بھی پیدا ہوئے سی، دن بھی آਉਂਦਾ سی، اوتھے جو ہویا نا انہیں تے رہنا پینا، نویں شے کڈو گے تے قیاس کے اس کو نہیں دین تے سمجھو تباہی کرنے والی گل۔ ارے دا دعاں تو باہر کوئی معنی نہیں، بھئی یہاں سمجھو نا لوگوں دین دی سمجھ کوئی نہیں سی، تانوں من سمجھ آئی ہے تے قرآن تعالیٰ خوشیاں مناونیاں تے نہ نبی نو آئی نہ صحابہ، تسی عام مندے جے اینے 100 سال مسلمانوں دا تو بغیر لنگیا جڑا سارا تعالیٰ مانا یا دین دی سمجھ نہیں سی یا دین دا شوق کوئی نہیں، کوئی محبت نہیں سی، کیوں بیڑا ڈوب دے جو مطلب وہی لوگ حضور دے محبت کرنے والے سارے۔ اس تو پہلی گل تواڈے سامنے عرض کی بھئی یا جی جڑا میں اتھے آخیا مردے اج نہیں مرنے شروع ہوئے، اذان بھی حضور نو آؤندی سی، اذان دے ثواباں دا بھی پتہ سی، جے قبر تے کم دیندی ہوندی یا رسول اللہ نو سمجھ نہیں آئی تے یا حضور نو مردے نہ دلچسپی کوئی نہیں، تڈے خیر خواہ جمے۔ چودھری نے اسے بھی آخیا شاہ جی جو ہو رہا نا رہن دو گانا اذان دا، میں شکر ہے قیاس کہ گویڑ لاؤنا کہ لوگ جڑے سی وہ روزہ رکھتے سی فلانے دن وہ تو اسی اندازہ کیتا بیٹے کی خوشی یہ جو تازہ بھی حضور اج پیدا ہوئے ہوں بعد کوئی نمی صورتحال سامنے آئی۔ قیاس اور اجتہاد دا دائرہ اتنے کوئی نہیں، جڑی صورتحال وجود مفتی کہ جو ہون تسی ضرور دس لے جے ہے گی چلو جڑا مانے ہے رکاوٹ کوئی نہیں سی، یہ باوجود اللہ دے رسول نے اور صحابہ نے نہیں کیتا، وہ کام دین کرنا بالکل گمراہی بے دینی۔ اتنے اجتہاد قیاس کوئی نہیں، ایک کیا نقطے کی بات دین تے رکھنی کہ نواں کوئی مسئلہ پیدا ہوا بات وہ گل کرو کہ امام اور عالم وہ بارے سوچن یہ یار رسول اج فوق پیدا ہوئے۔ اور اتنے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آتی بھی حالت ایک عیسائی آیا یورپ کا، انہیں تازیے کا جلوس نہیں سی ویکھی، وہ شیعہ لوگوں نے جلوس کڈیا، ماتم نے آخیا کی ہوا، انہیں آخیا یار تینوں پتہ ہی نہیں دنیا جی حضرت امام حسین رضی اللہ شہید ہو گئے، تو کہنے لگا انا للہ و انا الیہ، تمہیں یار اج خبر پہنچی 1400 سال بعد پتہ لگا۔ اس سے یہو جہا جلوس بالکل نادانی اور بیوقوفی، مردے بھی رہے تے حضور نے سب کچھ دسیا جو دسیا اتنے ایک کیا گل ہے جی حافظ ابن حجر اور سیوطی اور سارے بھول گئے بھی قیاس سے تمہیں تد کرنا پیندا تسی کوئی نویں وہدے کہ اج حضور کی پیدائش ہوئی آپ نے کوئی دسیا نہیں، یہ سارا کچھ پہلے ہی۔ ربیع الاول کی فجر ہوئی، آپ نے فرمایا عائشہ جماعت ہو گئی، فرمایا صحابہ نماز پڑھ رہے، صدیق جماعت کروا رہے، آپ نے پردہ ہٹایا اور مسجد نبوی کی طرف جھانکا، حضرت دیکھ تو لوں آخری دفعہ صحابہ دیکھا تو حضرت انس فرماتے ہیں میں پیچھے سے آ رہا تھا، میں نے حضور کے چہرے پر نظر پڑ گئی، آپ کا چہرہ اتنا نورانی اتنا خوبصورت تھا جیسے رحل پر قرآن کا ورق سجتا ہے، ایسے محمد مصطفیٰ کا چہرہ قریب تھا، صحابہ نماز توڑ دیتے حضور کو دیکھنا شروع کر دیتے، آپ نے فرمایا نماز مکمل کرو اور آگے پردہ کر دیا، اور آخری نماز آپ نے اپنے حجرہ میں بیٹھ کے فجر کی پڑھی اور سورج چڑھ گیا اور سیدہ فاطمہ کو پیغام بھیجا، وہ فاطمہ تو ذرا ہے۔ یہ بار ربیع الاول ہے، یہ مدینہ کا بار ربیع الاول ہے، یہ صحابہ کرام کے زمانے کا بار ربیع الاول ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ کے ضمیر نے فیصلہ کرنا ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دوستوں کو احباب کو اپنے حلقہ احباب کو سمجھانا ہے آپ نے کہ یہ آپ کا ربیع الاول ہے، ہم اس ربیع الاول کا ذکر کر رہے جو حضور کے زمانے کا تھا، جو صحابہ کے زمانے کا تھا، جو صدیق عمر عثمان و علی کے زمانے کے بار ربیع الاول گزرے ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں، ہم ان کو ماننے والے۔ سیدہ فاطمہ حضور کے پاس آئی، قریب ہوئی تو رو پڑی، حضور نے کان میں کچھ بات کہی، فاطمہ رو گئی، بار ربیع الاول ہے فاطمہ رو رہی ہے، اور اللہ کے بندو کچھ تو حیا کرو، خاتون جنت رو رہی ہے، فاطمہ تو ذرا رو رہی ہے، بتاؤ کس کے آنسوؤں پر تمہیں حیا آئے گا؟ کسی ماں کا حیا ہے تو فاطمہ تو ذرا ہے، اگر رسول اللہ کی بیٹی کا خیال ہے
تو رسول اللہ کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہے، بارہ ربیع الاول ہے، مغموم ہے، وہ پریشان ہے، آپ کیا کر رہے؟ تم تو کہتے ہو کہ فاطمہ تو ذرا حاضر ناظر ہے، تم تو کہتے ہو ہر اللہ کا نیک بندہ ہر جگہ موجود رہتا ہے، پھر فاطمہ دیکھ کے خوش تو ہوتی ہوگی بے حیاؤ جو تم کر رہے ہو؟ تمہارے نزدیک تو فاطمہ تو ذرا موجود ہے، جو تم کر رہے ہو تو جھوٹے جو شور کر رہے ہو، فاطمہ دیکھتی تو ہوگی کہ میں رو رہی تھی اور یہ کیا کر رہے؟ قیامت کا دن تو آنا ہے نا، پھر فاطمہ تو ذرا نے پوچھنا تو ہے کہ تم کیا کرتے رہے میرے بابا کے نام؟ سیدہ فاطمہ تو ذرا رو پڑی۔ حضور نے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا تھا، بعد میں آپ نے بتایا کہ جب میں روئی تھی نا تو حضور نے فرمایا تھا فاطمہ تیری میری جدائی کا وقت آ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد طبیعت سنبھلی اور ہنسی، حضور نے کان میں پھر فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو، اہل بیت میں سب سے پہلے تو مجھ سے آگے جنت میں ملے گی اور تو جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ امی عائشہ فرماتی ہے مجھے اس دن پتا چلا کہ بندہ ایک ہی لمحے روتا بھی ہے اور ایک ہی لمحے خوش بھی ہو جاتا۔ میں نے یہ تجربہ اس دن مجھے محسوس ہوا کہ بندہ ایک ہی لمحے روتا ہے اور پھر ہنس پڑتا ہے۔ حضور نے ایک ہی لمحے دو باتیں کر، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کھڑی ہے تو حضور علیہ السلام کے پاس پیالہ پانی کا بھرا ہوا ہے، بار بار اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، چہرے پر ملتے ہیں اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ حضور نے اس طرح اپنا چہرہ اپنے حجرے کی چھت کی طرف کیا، کافی دیر دیکھتے رہے اور پھر آپ فرمایا پھر رفیق الاعلیٰ۔ جب یہ فرمایا نا تو امی عائشہ فرماتی ہے مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، حضور نے فرمایا ہر اللہ کے نبی کو موت سے چند لمحات پہلے ان کا جنت میں محل دکھا دیا جاتا ہے۔ جب حضور اس طرح ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہے تھے اب مجھے محسوس ہوا کہ محبوب جنت میں اپنا گھر دیکھ رہے اور حضور کو کہا جا رہا ہے یہ جنت میں آپ کا گھر ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے پاس آنا چاہتے ہو یا ادھر ہی رہنا چاہتے ہو؟ پھر رفیق الاعلیٰ، میں ادھر جانا چاہتا ہوں، میں ادھر جانا چاہتا ہوں، میں اللہ کی رفاقت میں جانا چاہتا ہوں، میں نبیوں صدیقوں شہیدوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے مجھے اختیار دیا، دنیا میں رہ جاؤ تو ہماری مرضی، عمر بڑھا دیتے ہیں یا ہمارے پاس آ جاؤ۔ حضور نے فرمایا میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ حالت، یہ کیفیت ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پورا منظر بیان کیا، فرماتی ہیں حضور کا سر مبارک میری چہرے پاک کے ساتھ ٹھوڑی کے ساتھ آپ کا سر لگا ہوا ہے، اس طرح میں نے اپنے سینے سے لگایا، وہ باری میری تھی اور سینہ میرا تھا، حضور میرے ساتھ، اس طرح میں آپ کے پیچھے بیٹھ۔ پھر فرمایا اے موت، سکرات، موت کی کچھ سکرات ہوتی ہیں جب بار بار پانی ملانا چہرے پر۔ فاطمہ کھڑی تھی، آخر بیٹی جانتے ہو نا، بیٹی کو پھر باپ کا کتنا غم اور کتنا پیار اور کتنی محبت ہوتی ہے۔ فاطمہ کہتی یا بتا، اے میرے ابا جی کی، فاطر ابا، میرے ابا کی تکلیف، میرے ابا کی تکلیف۔ ربیع الاول ہے، مدینہ ہے، حضور موجود ہے، سیدہ فاطمہ کیا کہہ رہی ہے؟ آئے میرے ابا کی تکلیف۔ ساتھ ہی حضور نے فرمایا فاطمہ کچھ نہ کہہ، آج کے بعد تیرے ابے کو کوئی تکلیف نہیں ہو، ساری تکلیفیں ختم ہو گئیں، وہ طیف کے دکھ، وہ گندی اوجریوں پھینکنے والے وہ سارے غم آج ختم ہے بیٹا، نہ ایسا کہو بیٹا، آج کے بعد تیرے ابے پہ کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ کھولیے بخاری، پھر کیا فرماتی ہے؟ آئے میرے ابا جی، تم نے اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پھر فرماتی ہے ابا جی آپ نے اپنا ٹھکانہ جنت کو بنا لیا ہے۔ پھر فاطمہ نے ایک بات کہی ہے جو صحیح البخاری میں ہے، اگر اس کے بعد بھی آپ کا دل نہ ہلے اور کہو کہ جشن منانا چاہیے، خوشی منانا چاہیے، پھر تمہارے ضمیر پر فیصلہ چھوڑتا ہو۔ فاطمہ تو زہرا نے کیا فرمایا؟ صحیح البخاری میں ہے، فرمایا میں جبریل کو کہتی ہوں، اور تو اور میں کس کو کیا کہوں، میں جبریل کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت
قرآن و سنت کی روشنی میں اس موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو شروع کی اور آج اس کی 6ٹھی نشست ہے۔ میں پچھلے مضمون کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس دن کو بطور خاص سیلیبریٹ کرنا اور اسے عید کے دن کے طور پہ اور فرحت و مسرت کے دن کے طور پر منانا، اس کا مقام احادیث نبوی میں کیا ہے؟ ہم نے پچھلی گفتگو میں اس پر قرآن مجید کے ریفرنسز پیش کیے تھے۔ آج ہم احادیث نبوی سے اس مضمون کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں فضیلت یوم جمعہ کی بات کر کے یہاں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ جمعہ کے دن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث ابو داود میں ہے، سنن ابی داود کتاب الصلاۃ میں، باب فضل یوم الجمعہ، اور یہ حدیث سنن نسائی میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو، تمہارے دنوں میں افضل ترین دن جمعہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جمعہ کو، دیکھو نا، آج تو ہم اس میں نماز جمعہ کی پڑھتے ہیں اور ہمارے ذہن میں نفسیاتی طور پہ ایک تسلسل کے ساتھ تصور بیٹھ گیا ہے کہ یہ بڑی برکت والا دن ہے، لیکن کویسچن یہ ہے پیدا ہوتا ہے کہ اصلاً اس جمعہ کو یہ برکت والا دن بنایا کس طرح گیا، کیوں بنایا گیا، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میں اس بیک گراؤنڈ کی طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ تو فرمایا تمہارے دنوں میں افضل ترین دن جمعہ ہے۔ کیوں؟ اس کا جواب دیا آقا علیہ السلام نے، فیہ خلق آدم، یہ ولادت آدم علیہ السلام کا دن ہے۔ اس دن سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ لفظ ولادت میں نے پیدائش کے معنی میں استعمال کیا، صاف ظاہر ہے کہ ان کے والدین نہیں تھے اور پہلی تخلیق تھی، تو فرمایا چونکہ اس دن آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو یہ ان کی پیدائش کا دن ہے، اور یہ ان کی پیدائش کا دن ہونے کی وجہ سے تمام ایام میں افضل ترین دن قرار پا گیا۔ تو اس حدیث پاک نے ایک نص قائم کر دی، ایک بنیادی کیٹیگوریکل اتھارٹیٹیو اصول قائم کر دیا کہ پیغمبر کی پیدائش کے دن نے اس دن کو جملہ ایام الہی پر افضل و اکرم دن بنا دیا۔ اگر آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن اس دن کو افضل الیوم کر دیتا ہے، افضل الایام، تو پھر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کو افضل الایام سمجھنے میں عذر شرع کون سی قباحت ہوگی؟ پھر آگے اور حدیث ہے جسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا یوم عید، یہ میں لفظ بتانا چاہتا ہوں، جعلہ اللہ للمسلمین فمن جاء الی الجمعۃ فلیغتسل۔ فرمایا لوگو، یہ جمعہ کا دن جو تمام دنوں سے افضل ہے اور اس کی فضیلت کا سبب یہ ہے کہ یہ پیدائش آدم کا دن ہے، فرمایا یہ عید کا دن بنا دیا گیا ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، اور صرف پر زور دینے والے اس بات پہ غور کریں کہ اب یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی۔ لہٰذا یہاں تقسیم کرنی پڑے گی، اور یہ بات کسی واعظ کی، کسی عالم کی، کسی محقق کی کتاب کی بات نہیں ہے، یہ سیاستہ کی سنن اربعہ کے اندر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث صحیح ہے، ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، اللہ نے اسے مقرر کیا ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے اسلام میں 3 عیدیں ہیں؟ جواب ہے نہیں، عیدیں 2 ہیں۔ تو تیسری عید کیا ہوئی؟ اس کی تقسیم میں پچھلے خطاب میں کر چکا ہوں۔ اس عید کو عید فرحت کہتے ہیں، عید تشکر کہتے ہیں، عید مسرت کہتے ہیں۔ یہ واجب کے درجے میں، بطور عید واجب کے درجے میں نہیں ہے، مگر اجر، درجہ، فضیلت، ثواب اور اظہار فرحت و مسرت اور اظہار تشکر میں یہ عید کی طرح ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ یہی پوزیشن یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جس وجہ سے اسے عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ وہ اسی طرح ہے جیسے عید خلق آدم
जुमा है। तो हुजूर ने फरमाया इस दिन लोग गुस्ल करें और जिसके पास खुशबू हो तो खुशबू लगा के जाएं। ये हदीस इब्न माजा में भी है, तबरानी में भी है और दीगर कुतुब हदीस में भी है। इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी इसको रिवायत किया और सही मुस्नद में, और सही इब्न खुज़ैमा में भी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत किया, फरमाया इन्ना यौमल जुमअत यौम ईद, बेशक जुमा का दिन यौम ईद है। तो गोया ये हदीस नबवी से एक बुनियादी नस थी जिसकी मैंने वजाहत कर दी कि ये जुमा का दिन, पहला नुक्ता ये बयान किया कि खल्क़ आदम का, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है, इस वजह से इस दिन को ईद होने का शरफ नसीब हो गया और ये ईद इजहार मुसर्रत व तशक्कुर के लिए है। अब अगली बात, इसके नेक्स्ट जो दलील ला रहा हूँ वो ये, चूँकि ये अल्लाह के सबसे पहले पैगम्बर, सबसे पहले नबी जिनसे नस्ल आदम शुरू हुई और जिनसे सिलसिला बेसत अंबिया का आगाज़ हुआ ज़ाहिर में, अब चूँकि वो पैगम्बर हैं इसलिए आखिरी उम्मत तक इस जुमा के दिन को यौम ईद बना दिया, ताकि उम्मतों को तसव्वुर रहे कि जब पहले नबी की पैदाइश का दिन यौम ईद है, लिहाजा तो हर उम्मत के लिए सुन्नत बन गया कि जो उनके पैगम्बर की पैदाइश का दिन आए वो तशक्कुर और इज़हार मुसर्रत में ईद के तौर पे मनाया करे। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया पैदाइश आदम अलैहिस्सलाम की है, मगर इसको कनेक्ट किया अपनी ज़ात से, फरमाया फ़अक्सिरू अलैया मिनस्सलाति फ़ीह। हदीस पाक में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस दिन मुझ पर कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ा करो। सहाबा कराम ने यह भी पूछा और आपने ये भी फरमाया कि तुम्हारा दरूद व सलाम मुझ पर बराह रास्त पहुँचेगा, इन्ना सलातकुम तबलुगुनी, तुम्हारा सलात मुझ तक पहुँचता है। सहाबा कराम ने पूछा या रसूलल्लाह कैफा, कि आपकी वफ़ात के बाद भी पहुँचेगा? आपने फरमाया हाँ, बाद में भी पहुँचेगा। इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया। ये सही, ये सुनन अबू दाऊद में हदीस सही है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खा नहीं सकती। अंबिया बादज़ विसाल रूहानी तौर पर तो ज़िंदा होते ही हैं, वो जिस्मानी तौर पर भी अपने कब्रों में ज़िंदा, सलामत और तरोताज़ा रहते हैं। तुम्हारा दरूद व सलाम पहुँचता है। यहाँ एक बात और तवज्जो तलब है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक और एहतिमाम फरमाया। हदीस में आता है, सहाबा कराम से कहते हैं कि जुमा के दिन चूँकि पैदाइश आदम का दिन है और मुझ पर कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ने का दिन है। आप देखिए पैगम्बर की पैदाइश और कसरत से दरूद व सलाम हुजूर की ज़ात पर, इनको जोड़ दिया गया है एक दिन में और इज्तिमा कायम कर दिया है मस्जिद में, इज्तिमा। तो फरमाया कि हुजूर का मामूल था कि इस दिन मस्जिद में बखूर जलाते थे, बखूर के ज़रिए वो खुशबू का एहतमाम करते। और खुलासतुल वफ़ा में है कि सैयदना फ़ारूक आज़म ने एक सहाबी को बाकायदा तनख्वाह पर मुकर्रर कर रखा था कि हर जुमा के दिन वो मस्जिद में बखूर जलाया करते थे। तो ये एहतमाम किया जाता था, ईद की खुशी मनाई जाती थी। शब मिराज जब आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जाए बैतुल मक़दिस अल क़ुद्स में, तो अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब अपना सफ़र मिराज बयान फरमाया तो इरशाद फरमाया कि मैं जब बैतुल लहम पर पहुँचा तो जबरील अमीन ने मुझसे कहा अनज़िल फसल्ली, फ़नज़लतु फसल्लैत। मुझे अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बुराक से यहाँ नीचे तशरीफ़ ले आइए। मैं नीचे उतरा, फरमाया यहाँ नमाज़ पढ़िए। मैंने नमाज़ पढ़ी। जब नमाज़ पढ़ चुका तो मुझसे पूछा फ़क़ाल अतदरी ऐन सल्लैत, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपको मालूम है आपने किस जगह नमाज़ पढ़ी है? जबरील अमीन ने अर्ज़ किया सल्लैत बिबैत लहमिन हैसु वुलिद ईसा, आपने बैत लहम के मुकाम पर नमाज पढ़ी है और ये जगह जाए मीलाद ईसा अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम के मीलाद की जगह है। गोया पैगम्बर के मीलाद की जगह पर जाना, उसकी ज़ियारत करना, वहाँ नमाज पढ़ना, इस अमल को सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना दिया। अब साफ ज़ाहिर है ईसा अलैहिस्सलाम से दर्जा आका अलैहिस्सलाम का ज़्यादा है, वो हुजूर के मुक्तदी हैं, मगर उम्मत के लिए सुन्नत कैसे बनती? उम्मत के लिए तभी कोई अमल सुन्नत बन सकता है जब वो अमल आका अलैहिस्सलाम खुद सादिर फरमाएं या उसका इरशाद फरमाएं। चूँकि आका अलैहिस्सलाम ने, और जब बड़ा छोटे के मुकाम पर जाके ज़ियारत करके नमाज पढ़ता है तो ये उस पर शफ़क़त करता है, उसके लिए दुआ करता है, उसके दर्जात की बुलंदी होती है और उसके मदारिज को और ऊंचा करता है।
تو آقا کا بیت اللحم پہ پہنچ کے اتر کے نماز پڑھنا، اس جگہ کو جا کے دیکھنا، یہ عیسیٰ علیہ السلام پر مصطفیٰ کا کرم تھا۔ مگر آن دی ادر ہینڈ امت محمدی کے لیے سنت تھی کہ دیکھو میں امام الانبیاء ہو کر اپنے ایک بھائی نبی کے مقام ولادت کو دیکھنے جا رہا ہوں اور وہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کی ہے، لہذا قیامت تک تم میری جائے ولادت کی زیارت کو آتے رہنا اور میرے میلاد کی ہمیشہ تعظیم و تکریم کرتے رہنا۔ یہ حضور کی سنت ہو گئی۔ اور یہ حدیث نسائی شریف میں ہے، سنن نسائی کتاب الصلاۃ کے اندر، اور طبرانی نے بھی روایت کی، اور امام ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر القرآن میں روایت کی، اور امام بزار نے اپنی مسند میں بھی روایت کی، حضرت شداد بن اوس نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں بھی روایت کیا، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں بیان کیا، اور امام ابن حجر اسقلانی نے بھی اسے فتح الباری میں بیان کر کے اس کی توثیق کی۔ یہ تو تھی آقا علیہ السلام کی سنت کا یہ پہلو۔ اب تک گفتگو تھی جائے میلاد کی، مقام میلاد کی۔ اب آ جاتے ہیں براہ راست جشن میلاد پر، براہ راست میلاد سیلیبریشنز پر۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا میلاد منانا حضور کی سنت سے ثابت ہے؟ صحابہ نے کیا، بات ختم ہو گئی۔ جب آقا علیہ السلام کی اپنی سنت سے ایک عمل ثابت ہو گیا تو اس کے بعد سارے سوالات ساقط ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے خود اپنے میلاد کی خوشی منائی۔ یہ بہقی ہے سنن کبریٰ، اس کی جلد 9 ہے اور اس کا باب 43 ہے 43۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان قتادہ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عق عن نفسہ بعد النبوہ، بعثت اعلان نبوت کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے عقیقہ کی۔ عقہ کا لفظ ہے، عقہ کا ایک ذہن میں رکھ لیں، عقہ ولادت کی خوشی میں، ولادت کے طور پہ بکرا ذبح کرنا، کھلانا، یہ جو عمل ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ یہ بہقی کی، میں 2-3 احادیث کی کتب پہلے عرض کر لوں، اس کے بعد پھر میں اس کی انٹرپریٹیشن پر آتا ہوں۔ یہی حدیث مسند الصحابہ امام رویانی نے بھی روایت کی ہے، جو 307 ہجری میں جن کی وفات ہوئی۔ اسی حدیث کو، اس کو قتادہ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عق عن نفسہ بعدما بعثہ اللہ نبیا، کہ حضور علیہ السلام نے نبی کے طور پہ مبعوث ہونے کے بعد اپنی طرف سے عقیقہ یعنی بکرے ذبح کیے اور بکرے ذبح کر کے کھانا لوگوں کو کھلایا۔ یہ دوسری حدیث ہے جس کو میں نے مسند رویانی کے حوالے سے عرض کیا۔ پھر یہی حدیث مجمع الزوائد امام حیثمی روایت کرتے ہیں عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عق عن نفسہ بعدما بعث نبیا، بعثت کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے عقیقہ کیا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی اوسط میں روایت کیا ہے، اور اسی کو امام ابن القیم نے زاد المعاد میں بھی روایت کیا، اور وہ فرماتے ہیں یہ حدیث پہلے تو انس حضرت ثمامہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت قتادہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت ایمن حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، 3 سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عق عن نفسہ بعد ان جاءتہ النبوہ، اور فرماتے ہیں یہ حدیث ابو داؤد سے بھی مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے نبوت کی بعثت کے بعد اپنی طرف سے ایک عقیقہ کیا۔ یہ لفظ ہیں جو تمام طرق کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے۔ اب جو بنیادی چیز یہاں میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی لطیف، اس پر شرح کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، یہ تو وہ احادیث تھی۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیقہ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا 7ویں دن کر چکے تھے۔ یہاں 3 نکتے بڑے قابل توجہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جس کو عق عن نفسہ بعد النبوہ کا لفظ آیا ہے، امام سیوطی فرماتے ہیں کہ در حقیقت چونکہ عقیقہ کا تعلق ولادت سے ہوتا ہے، وہ ولادت کی خوشی میں، ولادت کی مسرت میں، اظہار شکر میں اللہ کی بارگاہ میں صدقہ اور خیرات کیا جاتا ہے۔ عقیقہ کا تعلق ولادت سے ہے کہ بکرے ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ چوں آقا علیہ السلام نے یہ خیرات کیا، یہ کھانا کھلایا، لوگوں کو دعوت دی اپنی ولادت کی نسبت سے، اس لیے عربی میں لفظ عقہ استعمال ہو گیا، ورنہ شرعاً یہ عقیقہ نہ تھا، چونکہ عقیقہ تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب آپ کی ولادت کے 7ویں دن آلریڈی کر چکے تھے، اور عقیقہ شریعت میں ایک بار ہوتا ہے، دوبارہ اس کا اعادہ نہیں کیا جا سکتا۔ عقیقہ کبھی دوبارہ نہیں ہوتا، ایک ہی بار ہوتا ہے۔ جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو
اس کے بارے میں تو ہے کہ خود شریعت کی روح سے اس نے اپنا عقیقہ بعد میں کیا، اور جب آپ کا عقیقہ ہونا 7ویں دن سنت کے مطابق آپ کے دادا جان کے ہاتھوں ثابت ہے، تو اس کے بعد دوبارہ عقیقہ کرنا اس کا جواز نہیں ہے۔ یہ امام ابن عساکر میں کوٹ کر رہا ہوں، تاریخ دمشق الکبیر، امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فلما ولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقا عنہ عبد المطلب بقبش وسماہ محمدا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تو آپ کے دادا جان عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا، ایک دمبا ذبح کر کے، بکر چھترا ذبح کر کے، اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اناؤنس کر دیا۔ یہ ایک ریفرنس ہے۔ اب اسی طرح امام ابن عبد البر الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں لکھتے ہیں، اکرمہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان عبد المطلب ختن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم سابعہ وجعل له مأدبہ، حضرت عبد المطلب نے 7ویں دن حضور علیہ السلام کا عقیقہ کیا اور عقیقے میں چھترے ذبح کر کے آپ کا کھانے کا اہتمام کیا۔ اسی طرح زاد المعاد میں امام ابن القیم نے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں ان جدہ عبد المطلب فرماتے ہیں سانا لہ مأدبۃ وسماہ محمدا۔ اکرمہ عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ یہ یوم سابعہ وجعلہ مأدبہ وسماہ محمدا، حضور کی ولادت کے 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے حضور کا عقیقہ کر دیا تھا اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اناؤنس کر دیا تھا۔ اب یہ امام جلال الدین سیوطی ہیں الخصائص الکبریٰ میں، ولما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکا عنہ عبد المطلب بقبش وسماہ محمدا، آپ کی ولادت کے 7ویں دن آپ کے دادا جان نے آپ کا کر دیا تھا۔ یہی امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں بیان کیا ہے، اسی کو امام قرطبی نے احکام القرآن میں روایت کیا ہے، الغرض اسی کو سیرت حلبیہ میں امام حلبی نے بیان کیا ہے۔ تمام کتب اس بات پہ شاہد عادل ہیں کہ، اور اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کا عقیقہ ہو چکا تھا اور آپ کے دادا جان نے کیا تھا، اور شریعت کے مطابق 7ویں دن کیا تھا۔ اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ عقیقہ ہوتا ہی 7ویں دن ہے، اور اگر 7ویں دن نہ ہو تو پھر حکم ہے کہ 14ویں دن کیا جائے، اور 14ویں دن نہ ہو تو حکم ہے کہ 21ویں دن کیا جائے۔ یعنی 40 سال میں آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اور 40-50 برس آقا علیہ السلام اپنا عقیقہ کیسے مؤخر کر سکتے ہیں؟ تو اس میں یہ، اب ترمذی شریف کی کتاب میرے سامنے ہے، جامع ترمذی، اس کا باب ہے من العقیقہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے قال قال رسول اللہ علیہ وسلم الغلام مرتہن بعقیقتہ یذبح عنہ یوم السابع ویسمى ویہلک راسہ، فرمایا کہ بچہ مرہون رہتا ہے، قرض دار رہتا ہے اپنے عقیقے کا جب تک 7ویں دن اس کا عقیقہ نہ کر دیا جائے۔ تو کیا یہ تصور کر لیا جائے کہ معاذ اللہ آقا علیہ السلام کو 50 برس اور 40 برس کی عمر کے بعد تک آپ نے اپنے آپ کو قرض دار رکھا ہو صدقہ اور خیرات کا، اور آپ کے دادا جان نے معاذ اللہ قرض دار رکھا؟ ناممکن ہے۔ فرمایا 8ویں دن عقیقہ کر دیا جائے کیونکہ بچہ قرض دار ہے اس صدقہ کا۔ پھر فرمایا امام ترمذی نے، اہل علم کہتے ہیں یستحبون ان یذبح عن الغلام العقیقۃ یوم السابع، اہل علم کہتے ہیں مستحب ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کر دیا جائے تاکہ بچے کا قرض اتر جائے۔ فَإِن لَمْ يَتَحَيَّ یوم السابع یوم الرابع عشر، اگر 7ویں دن ممکن نہ ہو تو 14ویں دن کر دیا جائے، اگر 14ویں دن ممکن نہ ہو یوم حادم و 20 21ویں دن کر دیا جائے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اب اس پوری بحث کو سمیٹا ہے اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ۔ پہلی بات وہ لفظ کہ اکا ان نفس عباد النبوہ، کہ نبوت کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے بکرے ذبح کیے، لفظ اکا آیا ہے، اس اکا سے بعضوں نے عقیقہ شرعی مراد لیا، اور وہ بات غلط ہے، اس لیے کہ اس پر میں نے تمام احادیث سے یہ ثابت کر دیا کہ عقیقہ شرعی، عقیقہ مسنونہ ملت ابراہیم کے مطابق آپ کے دادا 7ویں دن کر چکے تھے، اور احادیث نبوی نے فرمایا کہ عقیقہ ہوتا ہی 7ویں دن یا 14ویں یا 21ویں دن ہے، اور اگر نہ کیا جائے تو بچہ قرض دار رہتا ہے۔ تو اور یہ چونکہ دور جاہلیت میں بھی یہ سنت موجود تھی، ادا کر دی گئی۔ اگر کسی کو خیال آئے کہ وہ دور جاہلیت میں کیا گیا تھا اس لیے حضور نے عقیقہ دوبارہ دہرایا تو یہ بڑی جہالت کی بات ہوگی۔
اگر دور جاہلیت کی بات قابل قبول نہیں اور دہرانا پڑتا ہے تو حضور علیہ السلام کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی دور جاہلیت میں ہوا تھا، بعثت سے پہلے ہوا تھا، آپ کی بعثت سے 15 سال پہلے ہوا تھا، 25 برس عمر تھی، تو 15 سال اعلان نبوت سے پہلے کا نکاح تھا، تو حضور علیہ السلام نے کیا نکاح بھی بعد میں دہرایا؟ استغفر اللہ العظیم، نہیں دہرایا۔ الا ما قد سلف، دور جاہلیت میں تو کسی کے گناہ ہو گئے ہوں تو وہ بھی بعد میں دہرائے نہیں جاتے، ان کی توبہ کی ضرورت نہیں پڑتی، چہ جائے کہ وہ حکام جو حکام خیر ہوں، حکام صالح ہوں، شریعت نے تو ان سارے کے سارے حکام کو برقرار رکھا ہے، لہذا عقیقہ نہیں دہرایا گیا۔ اس پر امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ والعقیقۃ لا تعاد مرۃ ثانیہ، یہ الحاوی للفتاوی امام سیوطی کے میرے پاس ہے، اس کا پہلا جلد 303 صفحہ پر فرماتے ہیں کہ عقیقہ شرعن کبھی اس کا اعادہ نہیں کیا جاتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آقا نے بکرے ذبح کیے، لوگوں کو دعوت دی، ایک اہتمام کیا، ایک لنگر تیار کیا، ضیافت کی اور کھانا کھلایا، تو وہ پوری ضیافت کس چیز کی تھی؟ فرمایا کہ اس کا اعتماد کیا جائے گا اس بات پر کہ ذالک علی ان الذی فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہارا للشکر علی ایجاد اللہ ایاہ رحمتا للعالمین وتشریعا لامتہ کما کان یصلی علی نفسہ فیستحب لنا ایضا اظہار شکر بمولدہ بالاجتماع واطعام الطعام ونحو ذلک من وجوہ القربات واظہار المسرات۔ فرماتے ہیں کہ وہ حقیقہ شرعی نہ تھا، اس کا دہرانا ممکن نہیں، وہ حضور نے اپنے ولادت کی خوشی کی تھی، اپنا میلاد منایا تھا، اور اپنی ولادت کی خوشی میں بکرے ذبح کر کے امت کے لیے سنت بنا دی تھی کہ اس نبی کو مجھے باری تعالیٰ آپ نے انسانیت اور کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور اس امت کے لیے مجھے دین حق دے کر بھیجا ہے، میں تیرے اس انعام و اکرام پر اب میری ولادت جو انسانیت کے لیے رحمت بن گئی ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہوئے اور اظہار مسرت کرتے ہوئے میں یہ ضیافت کا اہتمام کر کے بکرے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ اظہار مسرت میلاد تھا، مولد ہی۔ فرمایا اس وجہ سے اس سنت نبوی کے تحت امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اس طرح کا شکر کرنا اور خوشی کرنا بے مولد ہی، حضور کے میلاد پر اجتماع کی شکل میں، لوگوں کو کھانا کھلا کر ضیافت کے اہتمام کی شکل میں، دیگر اعمال قربت کی شکل میں، اور اظہار المسرات اور خوشیوں اور فرحتوں اور جشن کی مختلف سیرتوں کو ظاہر کرنے کی شکل میں، فرمایا یہ سارا ہمارے لیے سنت اور مستحب ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک آخری دلیل جو آج کے لیے بڑی ریلیونٹ ہے، سویبہ نامی ابو لہب کی ایک باندی تھی، سویبہ۔ حضرت آمنہ کے پاس ابو لہب نے بھیجا کہ میرے بھائی مرحوم عبداللہ کے گھر آج بچہ ہونے والا ہے، جا میری بھاوج آمنہ کی خدمت کر اور مجھے خبر سنا۔ سویبہ گئی، آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور ولادت کے بعد پہلا دودھ بھی سویبہ نے پلایا۔ تو یہ صحیح بخاری ہے، کتاب النکاح میرے ہاتھ میں ہے، اس میں آقا علیہ السلام کی یہ حدیث فرمایا کان ابو لہب اعتقہا۔ اب سویبہ نے جب آپ کے یہ خبر سنائی تو اس نے ان 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے سویبہ کو آزاد کر دیا۔ تو حدیث میں فلما مات ابو لہب اریہ بعد آلہ بشر حیبۃ، جب ابو لہب مر گیا تقریباً 1 سال کے بعد اپنے اعزہ میں سے کسی کو خواب میں ملا۔ اعزہ میں کون تھا؟ وہ حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب تھے۔ انہوں نے پوچھا ماذا لقیت، ابو لہب مرنے کے بعد تیرا حال کیا ہوا؟ اس نے کہا لم الق بعدکم غیرہ، مجھے تمہارے بعد کوئی خیر، کوئی بہتری اور آرام نہیں ملا، اوپر نیچے دائیں بائیں دوزخ کی آگ میں جل رہا ہوں، الا غیر انی سقیت فی ہذہ بعتاقتی سویبہ، سوائے اس کے کہ پیر کے دن جو میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور میلاد کی خوشی میں ان انگلیوں کا اشارہ کر کے سویبہ کو آزاد کیا تھا، اس کی آزادی کے صدقے جب ہر ہفتے پیر کا دن آتا ہے تو دوزخ کا عذاب مجھ سے کم کر دیا جاتا ہے، اور ولاد مصطفیٰ کی خوشی کے سبب سے مجھے عذاب میں تخفیف ملتی ہے۔ یہ جو حدیث ہے اس پر امام ابن کثیر نے خوب بات کہی ہے۔ یہ امام ابن کثیر جو بڑے روشن خیال عالم اور مفسر تصور ہوتے ہیں، ان کی کتاب السیرۃ النبویہ، وہ بیان کرتے ہیں فلما مات ابو لہب، صحیح بخاری پر، اریہ بعد علیہ بشر خیبۃ، اور وہ کون تھا جن کو دیکھا گیا؟ فرماتے ہیں کہ وہ ان کا بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب ہے۔ ان کو خواب میں دیکھا، انہوں نے کہا
لم القا بعدکم خیرا، مجھے کوئی خیر بعد میں نہ ملی، غیر انی سقیت فی ھذہ بإطاقتی سویبہ، سوائے اس کے کہ سویبہ کو آزاد کرنے پر اس دن عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اور اشارہ کیا واشارہ الی نکرۃ التی بین الابہام والتی تلیہ من الاصابع، ان انگلیوں کے درمیان کے حصے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ حضرت عباس اخوہ العباس نے دیکھا، وکان ذلک بعد سنۃ من وفات ابی لہب، ابو لہب کے مرنے کے سال بعد اس کو خواب آیا اور اس نے کہا انہ لیخفف علی فی مثل یوم الاثنین، اور یہ جو عذاب مجھ پر اٹھایا جاتا ہے ہر ہفتے میں صرف پیر کے دن اٹھایا جاتا ہے، پیر کے دن۔ اب امام ابن کثیر لکھتے ہیں پیر کا دن کیا تھا، لأنہ لما بشرتہ سویبہ بمیلاد ابن اخیہ محمد ابن عبداللہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پیر کا دن تھا جب حضور کی ولادت ہوئی، اور سویبہ نے میلاد مصطفیٰ کی خوشخبری ابو لہب کو آ کے سنائی، آتاکہا من ساعتہ، ابو لہب نے میلاد محمد کی بات سن کر اس کو آزاد کر دیا تھا، اس حضور کے میلاد کی خوشی کے صدقے اس پر دوزخ کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ کل ائمہ محدثین نے یہ بیان کیا کہ جب ایک کافر جس کے کسی دنیاوی نیک عمل کا اجر آخرت میں نہیں ہے، اعمال الکفرۃ ھباء منثورا، کفار کے سارے عمل اسی دنیا کی راحت اور شہرت کی شکل میں اجر دے دیتے ہیں، کفار کے عمل کا اجر آخرت کے لیے نہیں ہے، آخرت کی اجر صرف اہل ایمان کے لیے ہیں۔ وہ ابو لہب جس کے لیے تبت یدا ابی لہب وتب اترا، جو دشمن اسلام تھا، جس کی مذمت قرآن میں آئی، ایسا بدبخت کافر اگر اس نے حضور کی ولادت کی خوشی میں میلاد رسول سمجھ کر نہیں، میلاد محمد سمجھ کر، بھتیجا محمد اس کے میلاد کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، تو رب کائنات کو اس کی حیا بھی برقرار رہی، اور میلاد محمد کی خوشی میں کیے ہوئے عمل کا اجر اللہ پاک نے اسے ہر پیر کے دن لوٹا کر عذاب آخرت کی تخفیف کی شکل میں ادا کیا۔ محدثین اور ائمہ لکھتے ہیں کہ کافر اگر میلاد مصطفیٰ کی خوشی کی اجر سے معروم نہ رہا تو ایک مومن، ایک صالح، مصطفیٰ سے محبت کرنے والا، حضور کی غلامی، محبت اور عشق کا دم بھرنے والا، حضور کی اتباع کرنے والا، حضور کے دین کا جھنڈا اٹھانے والا، اگر وہ میلاد مصطفیٰ، میلاد النبی سمجھ کر حضور سے محبت اور غلامی کے رشتے میں خوشیاں منائے گا، صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، ضیافت کرے گا، طاعت کرے گا، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے اجر اور قرب منزلت کی بات کا عالم کیا ہوگا۔ لہٰذا ان احادیث نبوی کی روشنی میں یہ واضح ہو گیا کہ یہ میلاد منانا نہ صرف سنت ہے بلکہ سنت سے بڑھ کر باعث اجر، باعث بخشش آخرت ہے۔ چونکہ اب ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، دیکھیں جہاں تک ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ کا معاملہ ہے، as far as books are concerned، خواہ اہل سنت کی کتابیں ہوں یا اہل تشیع کی، دونوں میں 12 ربیع الاول کی ڈیٹ آئی ہے۔ اہل سنت کے ہاں دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے، اس میں سٹارٹ ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ایک چیپٹر موجود ہے، آپ کی ولادت مبارکہ سے متعلق۔ اس میں واضح لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال، یعنی جس سال ابراہ کے لشکر کو برباد کیا گیا تھا، اس سال کو اللہ نے یادگار بھی بنانا تھا، ادروائز اس کے بعد کعبہ شریف پہ کئی دفعہ حملے ہوئے، کوئی حفاظت نہیں ہوئی، اس سال کو اللہ تعالیٰ نے یادگار بنانا تھا۔ پیر کے دن 12 ربیع الاول کو صبح سحری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اہل تشیع کے ہاں جو صحیح بخاری کے لیول کی ان کی حدیث کی کتاب ہے وہ اصول الکافی ہے، اس میں بھی 110 نمبر جو چیپٹر ہے وہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے۔ اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن پریکٹیکلی شیعہ 17 ربیع الاول کو مناتے ہیں۔ امام خمینی نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے وہ پورے کا پورا ویک ہی ایران میں ربیع الاول سے ریلیٹڈ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانٹیکسٹ میں ڈکلیئر کر دیا ہے تاکہ یہ 12 اور 17 کا جھگڑا نہ ہو، ادروائز کتابیں تو 12 ربیع الاول بتاتی ہیں۔ اہل حدیث نے، دیوبند نے اس ایشو کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے
9 रबीउल अव्वल की एक पख छोड़ दी, हालांकि उन्हें भी पता था कि किताब में क्या लिखा है। खुद आमजा बरेलवी साहब, जिनके ऊपर पूरा मकतब खड़ा है, उन्होंने फतावा रजविया में 8 रबीउल अव्वल लिखी है। तो ये बरेलवियों से जरा पूछें, ये जो 12 रबीउल अव्वल आप मना रहे हैं, आपके आला हजरत तो इसे 8 रबीउल अव्वल लिख के गए हैं, और फिर उन्होंने लिखा चूंकि अब 12 चल पड़ी है इसलिए मैं इसमें कोई इख्तलाफ नहीं करता, चलने दें इसको इस तरह। अच्छा, इससे भी बढ़कर इनके आला हजरत के भी जो आला हजरत हैं, जिनके ऊपर पूरे का पूरा तसव्वुफ का सिलसिला कादरिया खड़ा है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मुतवफ़ा 561 हिजरी, उन्होंने गुनियत तालिबीन में 10 मुहर्रम लिख दी हुई है। अच्छा, बड़ा अच्छा हुआ है ये लिख दिया उन्होंने। अब इनको हाथ पांव पड़ गए जब से मैंने ये डेट निकाली। वो कहते हैं नहीं, उन्होंने तो सिर्फ ना नकल किया है उलमा का कौल। भाई, तुम्हारे बाबे तो दीन सिखाने आए थे, वो ऊट पटांग चीजें नकल करके उम्मत को ये कुछ बता के गए। यानी हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो कमजोर चीजें हैं, जो सही चीजें हैं, उनको डिस्टिंग्विश करके पब्लिक के सामने रखते हैं कि भाई ये सही बात है। तो वहां पे उनको फिर बताना चाहिए था ना कि 12 रबीउल अव्वल भी कोई डेट है। उन्होंने 10 मुहर्रमुल हराम की डेट को नकल किया, ज़ाहिर है उलमा से नकल किया, उसे एंडोर्स किया, उसकी मुखालफत के लिए नकल नहीं किया। हमारा सिर्फ मासूमाना सवाल है, आपका तो बाबों के बारे में अकीदा है कि वो दिल के हाल जानते हैं, वो फनाफी रसूल होते हैं, वो फनाफी शेख होते हैं और फनाफिल्ला होते हैं, पता नहीं क्या क्या टर्म्स इन्होंने डिवाइस किए तसव्वुफ में। और जो बाबाओं के बाबा हैं आपके शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें आप औलिया का सरदार कहते हैं, उनको तो अपने नबी की तारीख पैदाइश ही नहीं पता, अगे के काम टुरना है। जो कि हमारे हर स्टूडेंट को हमने दलाइल नबुवा का हवाला बता दिया है, इमाम बैहकी की किताब का, और ये हदीस की किताब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश से पहले लिखी हुई थी, लेकिन वो बेचारे उस तक नहीं पहुंच सके। उनको तो जरूरत भी नहीं थी, वो तो इल्मे गैब जानते हैं बकौल इनके, तो उन्हें तो पता ही नहीं चला। उन्होंने तो महीना भी गलत लिख दिया, 10 मुहर्रम का दिन लिख दिया। ये चीजें मैं साथ साथ इसलिए बताता हूं ताकि आपका दिमाग इस हवाले से खुले। बाकी जो रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से सेलिब्रेशंस हैं आजकल जो पूरी दुनिया में मुरव्वजा हैं, इनका सबूत पहले 600-650 साल तक नहीं मिलता। ये 7वीं सदी हिजरी के अंदर एक ममलूक सल्तनत जो अयूबी डायनेस्टी में से थी, जिन्होंने पहली दफा मंगोलों को शिकस्त दी थी और तातारियों का फितना खत्म होना शुरू हुआ, उन्हीं में एक शख्सियत थी मलिकुल मुजफ्फर। 630 हिजरी में ये फौत हुए, बामुताबिक 1233 ईस्वी, यानी आप समझ लें आज से ऑलमोस्ट 800 साल पहले। आज 1445 हिजरी चल रहा है। इन्होंने उलमा को जमा करके 12 रबीउल अव्वल के मौका पर कोई खाना शाना खिलाया तो उलमा तो फिर पक्के हो गए। उन्होंने कहा सरकार पिछले साल खुआया सी, इस साल भी खुआओ। करते 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 फिर उस टाइम किताबें लोगों ने लिखनी शुरू कर दी कि जी मिलाद बनाना तो बड़े सवाब का काम है, और बल्कि ये जो हमारे बादशाह ने शुरू किया है ये तो एक सदका जारिया है इनके लिए। उनको ये भी ख्याल नहीं आया कि 800 साल तक जो उनसे बड़े आशिकाने रसूल थे, उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि आपने रबीउल अव्वल को इस तरीके से सेलिब्रेट करना है। जहां तक रबीउल अव्वल के महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को डिस्कस करना है, उसके ऊपर तो इजमाए उम्मत है, उससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन ये झंडियां लगा के, सबीलें लगा के और इसको एक प्रॉपर शक्ल देना एक इवेंट की, इस तरह तो कभी नहीं हुआ। मैं खुलफाए सलासा की बात नहीं करता, हो सकता है कि ये कहें कि उनके जमाने तक हदीसें शायद उन तक नहीं पहुंची थी, लेकिन जो चौथे खलीफा थे सैयदना अली इब्न अबी तालिब, वो 5 साल तक कूफे में रहे। तीनों खुलफा के साथ उनका वक्त गुजरा है। कोई हमें ज़ईफ नहीं, कोई झूठी रवायती दिखा दें उनकी तरफ मंसूब कि उन्होंने कभी कूफे के अंदर मिलाद का जुलूस निकाला हो। हालांकि ये पॉसिबल था, झंडियां उस जमाने में भी कपड़े की बनती थी, लेकिन वो जंगों में झंडों के लिए। कोई महफिल नात इस तरह की मुनक़िद की हो और इस तरह के मामला लेके चले हों, जिसको इन्होंने आज इस दर्जे तक पहुंचा दिया है कि ये कहते हैं कि सवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं।
یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے 800 سال کے مسلمان سارے ابلیس تھے اور ہم عاشقان رسول ہیں، اور انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ انجانے میں صحابہ اکرام کو، خلفائے راشدین کو، اہل البیت کو علیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین گستاخی کے فتوے کی زد میں لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے زمانے میں تو یہ کچھ نہیں ہوا۔ پھر اس کو جو ترویج ملی ہے نا زیادہ، وہ آٹومان امپائر جو تھی سلطنت عثمانیہ، 1588 عیسوی کے اندر، آج چل رہا ہے 24 ستمبر 2023، 1588 عیسوی میں جو سلطنت عثمانیہ تھی انہوں نے اپنی امپائر کے اندر آفیشلی 12 ربیع الاول کی چھٹی ڈکلیئر کر دی، یعنی پھر پراپرلی اس پورے مسئلے کو گود لے لیا انہوں نے، اور پھر وہ سارے کا سارا سلسلہ چلتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہمارے بریلوی علماء کہتے نظر آئیں گے کہ جی یہ وہابیوں کے آنے سے پہلے تو وہاں میلاد کے جلوس نکلتے تھے مکہ مدینے میں۔ جناب وہ جو نکلتے تھے مکہ مدینے میں جلسے جلوس، وہ 400 سال پہلے سٹارٹ ہوئے تھے، اور جو پہلے 800 سال کے مسلمان ہیں جو جلسے جلوس نہیں نکالتے تھے، ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ کہتے ہیں نہیں پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے۔ سرکار پرانوں کے نہیں، درمیانوں کو نہیں مانتے۔ پرانے تو ہیں صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اہل البیت علیہم السلام، تابعین، تبع تابعین۔ تمہارے بزرگ آئے 800 سال بعد اور امت کو ایک تحفہ دے کے چلے جائیں تو وہ پرانے کہاں سے ہو گئے؟ 800 سال بعد تو ہم بھی پرانے ہو چکے ہوں گے جی۔ پرانے بزرگ پرانے نہیں سرکار، درمیانے، پرانے تو ہے ہی نہیں ہیں۔ اور اسی صدی کے اندر، 7ویں صدی ہجری کے اندر، ایک اور بادشاہ آیا، ملک المنصور قلاوون۔ اس نے 678 ہجری کے اندر، آج سے 800 سال پہلے، کوئی منت مانی تھی، اس نے پکڑ کے گنبد خضرا رکھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے اوپر۔ اس ٹائم یہ گرین کلر کا نہیں تھا، وہ وائٹ کلر کا ہوتا تھا۔ اس کو گرین کلر ہوئے بمشکل 200 سال ہوئے۔ 1837 عیسوی میں، آج سے آلموسٹ 200 سال پہلے، سلطنت عثمانیہ کے لوگوں نے اس کا کلر گرین کیا۔ پہلے یہ وائٹ تھا، اور یہ گنبد بھی نبی علیہ السلام کی وفات کے 650 سال بعد رکھا گیا۔ یہ 7ویں صدی ہجری مسلمانوں کے لیے ایک سمجھ لیں 2 بڑی بدعتیں جو انہوں نے جاری کی امت کے اندر۔ اور بدعت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے باقیوں کو گستاخ کہا، اور یہ دونوں کام کیے سنیوں نے۔ میں نے اپنی کسی پرانی ویڈیو میں یہ بیان کیا تھا کہ یہ جو گنبد ہے یہ شیعہ حاکم نے رکھا تھا، تو اس پہ پھر میں نے اسی وقت رجوع ریکارڈ کروایا تھا کہ وہ شیعہ حاکم نہیں تھا، وہ بھی یہ ایوبی ڈائنسٹی کا ہی مملوک امپائر کا ایمپرر تھا، ملک المنصور۔ یہ دونوں کام سنیوں نے کیے۔ میں مروجہ میلاد کا سلسلہ شروع کرنا، اب شیعہ نے بھی ادھار لے لیا وہ سنیوں سے، وہ بھی کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ گنبد خضرا رکھنا، حالانکہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے، آپ کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے آیا صوفیہ کا گنبد بنا ہوا ہے۔ یہ جو استنبول کے اندر آیا صوفیہ جو اب اردگان نے کھول دیا ہے، اور وہاں پہ جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے اور عام دنوں میں میوزیم، یہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے کا بنا ہوا ہے۔ کتنا بڑا گنبد ہے، یعنی ٹیکنالوجی موجود تھی۔ حضرت عمر کے دور میں آج کے اربوں ڈالرز جزیہ ملتا تھا رومن امپائر سے مسلمانوں کو، وہ تو سونے کا گنبد بنا کے قبر رسول پہ رکھ سکتے تھے۔ ان کو تو کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی ہے یہ کوئی نبی الاسلام کی عزت افزائی ہے کہ یہاں پہ گنبد رکھے۔ انہیں پتا تھا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے، اور قبروں پر بیٹھنے سے۔ وہ اس کو نبی الاسلام کی گستاخی شمار کرتے تھے، اور سیم یہی گستاخی شمار کی گئی جب پہلی دفعہ گنبد رکھا گیا، اور جس بندے نے مشورہ دیا تھا وہ کچھ عرصے بعد معزول ہو گیا، تو لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ اس سے سزا ملی ہے جو اس نے الٹے کام کا مشورہ دیا تھا۔ اور آج اس کے اوپر بات کریں تو گستاخ رسول کہتے ہیں آپ کو۔ میرے سوا تو کسی کی جرت نہیں، وہابی کسی کی جرت نہیں کہ بات کر جائے، باقی تو شاہی کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا خدا کے لیے دنیا میں جتنے مزارات نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ بنائے گئے ہیں، اس کی بنیاد انہوں نے یہاں سے پکڑی ہے۔ یہ آپ کا کام تھا نا کہ جہاں آپ نے باقی مزارات جو ہیں وہ ختم کیے،
इस गुम्बद खजरा को भी उतार लेते हैं, ये तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, ये ऊपर रखा हुआ है, ये उतार लें, नीचे हुजरा आयशा मौजूद है। इस पे मेरी तफसीली वीडियोस रिकॉर्ड है, वो फिर टॉपिक और तरफ चला जाएगा। बहरहाल 1926 के अंदर सऊदी हुकूमत ने जो बाकी मज़ारात थे वो सारे खत्म कर दिए जो बकी गरकत में थे, और सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया कि 400 साल तक जो उम्मत की जमीयत को ऑटोमन एम्पायर ने तोड़ा, खाना काबा में 4 मुसल्ले डाले हुए थे इन्होंने। वैसे कहते हैं चारों इमाम हक पे हैं, अगर चारों हक पे हैं तो मुसल्ले 4 क्यों हैं? सारों के एक के पीछे पढ़ो, चलो 4 मुसल्ले थे, फजर की नमाज सारे हनफियों के पीछे पढ़ लो, जोहर की सारे शाफियों के पीछे, ना ना ना, पैरेलल में 4 जमातें करवाते थे 1517 से लेके 1917 तक। अगर ये वर्ल्ड वार 1 ना होती और सल्तनत उस्मानिया ना टूटती तो ये बिद्दत आज भी मौजूद होती। उस वर्ल्ड वार का एक फायदा उम्मत को हो गया कि वो बिद्दत उठ गई, और अब एक मुसल्ला है वहां पे। 400 साल तक इन्होंने 4 मुसल्ले डाले। आप अंदाजा लगाएं कि इन्होंने मुसलमानों की जमीयत को तोड़ा, और कहते हैं ये हमारे बुजुर्गों की खिदमत है। इंजीनियर साहब बुजुर्गों पे बोलते हैं, भाई वो बुजुर्ग जो है वो आपके बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्ग वो हैं कि जब वो लोग पैदा भी नहीं हुए थे ना, उससे भी 800 साल पहले जो बुजुर्ग थे वो हमारे बुजुर्ग हैं। बिदते तुम दाखिल करो दीन में। जब हम बोलें एक गरीब तू बदतमीज न सोए तू, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं, ले जाओ बाबे तू दब्बो इन्होंने जाके उठ। हाँ बिल्कुल, अब कोई लिहाज नहीं। जिस तरह सैयदना उमर ने कहा था ना, ये नबी इस्लाम ने उस वक्त जमीनें तुम्हें दी थी जब इस्लाम कमजोर था, अब इस्लाम मजबूत हो गया है, अब ये जमीनें जो है बैतुल माल में जमा करवाओ, अदरवाइज इनके ऊपर काश्तकारी करो और उसमें से हिस्सा जो है बैतुल माल को दो। तो मैं भी इन्होंने सीधा हो गया कि भाई ये उन पुरानी गल्लां, हाँ हूं अल्लाह के फजल नाल ये दावत जिस तरीके से अल्लाह ताला ने मुसलमानों में रासे की है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, हाँ इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इल्मी इख्तिलाफ, कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी, वो तो हमारी डॉक्ट्रिन के खिलाफ है। खा कोई रियासती इदारा करे, खा कोई मजहबी जमात करे, हम तो उसे बिल्कुल इस्लाम की रूह से समझते ही हराम है। इल्मी इख्तिलाफ, तो ये काम इनके बुजुर्ग डाल के गए हैं। जब हम वो बताते हैं कि इन्होंने ये काम डाला है, उम्मत की जमीयत को तोड़ा है, तो कहते हैं ये बुजुर्गों की गुस्ताखी करते हैं। तो मिलाद का भी सिलसिला 800 साल पहले शुरू किया इन्होंने। भाई उससे पहले लोग मिलाद किस तरह मनाते थे? वो सही मुस्लिम में हदीस है 2750 इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर का रोजा रखा करते थे। पूछा कि आप क्यों रखते हैं? तो फरमाया फीही वुलिदतु व फीही उनजिला अलैया, इस दिन मैं पैदा हुआ और इसी दिन मुझ पर पहली दफा वही नाजिल हुई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जश्न कुरान और जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल नहीं, हर महीने नहीं, हर हफ्ते मनाया करते थे पीर का रोजा रख के। और इन्होंने लंगर चुक के रखा होता है। नबी इस्लाम रोजा रखते थे, ये लंगर को दब के रखते रहे। हाँ बापा जानी ने वो 12 रबीउल अव्वल का रोजा शुरू करवाया, इलियास कादरी साहब ने। वो भी 12 रबीउल अव्वल का रोजा नहीं होना चाहिए, मंडे का रोजा। तो वो तो हर हफ्ते ही रखा जाए, अच्छी बात है, चलें रबीउल अव्वल में ही रख लें विलादत की खुशी मनाने के लिए। तो ये है ऑफिशियल तरीका। वो लोग पूछ रहे थे फिर असी के करिए सरकार, ऐ करो नहीं और क्या करिए, और ए करो कि इस दिन इंजीनियर साहब की वीडियोस लगा के बैठ जाओ, ताकि पता चले कि जो हस्ती दुनिया में आई थी हमारी मुंजी बन के, हादी बन के, निजात दहिंदा बन के, जिनके साथ हमारी आखिरत की हमेशा की कामयाबियां जुड़ी हुई हैं, वो उम्मत को दे के क्या गई हैं, वो इंजीनियर साहब आपको बताएंगे कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, किताबों का पैगंबर और है, बाबों का पैगंबर और। अगरचे वो सारे बाबे इसी खुदा रसूल के मानने वाले थे, बल्कि क्रिश्चियंस, ज्यूज और हिंदू भी उसी खुदा को मानते हैं, लेकिन हमें इख्तिलाफ क्या है कि किताबों की तालीमात के मुताबिक मानना है, बाबों की तालीमात के मुताबिक नहीं मानना। इसी तो हम ये अर्ज कर रहे हैं बार बार कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, बाबे थे शाह ही कोई नहीं। आज से ऑलमोस्ट 22 साल पहले की बात है, 22-23 साल, 2001 की बात है। उस जमाने में मैंने जो रबीउल अव्वल की लाइटिंग का सामान है ना, कोई 1-1.5 लाख रुपए का बनाया हुआ था, वो मेरे घर में रखा हुआ था, तनख्वाहें जोड़ जोड़ के। वाले साहब जो पॉकेट मनी देते थे, अपनी जॉब तो नहीं लगी हुई थी, 2002 में मैंने ज्वाइनिंग दी,
پھر اس کو مزید ایڈ کیا. تو وہ میلاد کا سامان پھر بعد میں ہم نے اس میں سے کچھ چیزیں یہاں پہ بھی استعمال میں لے کے آئے ہیں, صحیح جگہ بھی استعمال ہو گئی ہیں الحمدللہ. تو اب ہم تو پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے تھے. یقین کریں ہمیں کبھی یہ وہم بھی نہیں آیا تھا کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ نبی علیہ السلام کی خوشنودی کا کام نہیں ہے, وہ تو دین ہی کوئی اور ہے. اس لیے اس مینٹالٹی کو میں سمجھتا ہوں. آپ نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے عقلی دلائل کے ساتھ, علمی دلائل کے ساتھ. جب یہ آپ کو جذباتی ڈاکٹر پڑھائے نا, اور دیکھیں جی 12 ربیع الاول کا دن ہے, 2 گھر ہیں, ایک گھر میں جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں, لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے, اور دوسرے گھر میں کچھ نہیں ہے. آپ خود فیصلہ کریں عاشق رسول کون ہے. ہاں, اس کے جواب میں آپ نے کہنا ہے رکو ذرا, صبر کرو, ابھی بتاتے ہیں تمہیں. کہ اس سے بھی پہلے 10 محرم کا دن آیا تھا, 2 گھر تھے, ایک گھر کے اندر آہو بکا ہو رہی تھی, مجلس تھی, دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. اب بتاؤ عاشق اہل بیت کون ہے, وہ شیعہ کا گھر یا تمہارا بریلویوں کا گھر؟ تو یہ آپ کو کیا کہیں گے, نہیں اہل بیت کو تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں کرنا. تو سرکار ہے تہاڈا میلاد بھی اس طریقے سے نہیں کرنا. آؤ نا داڑھ تھلے, ہاں اے میری داڑھ تھلے ہی آ سکتے ہو. کیوں؟ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, ان جنوں کے بھی پیو ہیں, بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں, یعنی دیوبند والا دیو. اور اے پیو اے بگوٹن والا نہ لینا, اے علمی طور پہ میں گل کر رہا ہوں. ہاں, ایک ٹیچر کی حیثیت سے کہتے ہیں نا استاد روحانی باپ ہوتا ہے. تو اب یہ میرے چھوٹے چھوٹے کلپ اسی طرح کے لوگ کاٹتے کہتے تھے کہ یہ سب کتنی جذباتی باتیں کرتے ہیں. بھائی اس طرح کے آپ کلپ قرآن سے کاٹے نا تو قرآن پاک کسی نے پڑھنا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ پورے کانٹیکسٹ میں بات ہوتی ہے. کہیں پہ اللہ تعالیٰ کوئی سخت بات کرتا ہے, کہیں پہ کوئی واقعہ بیان کرتا ہے, کہیں کوئی اینٹی وینم کے طور پہ بات کرتا ہے. تو آپ ساری سخت سخت آیات کٹھی کریں تو لوگ کہیں گے یار یہ کوئی کتاب ہے پڑھنے والی, کوئی سیدھے طریقے نہ بندہ گل کرے. وہ سیدھے طریقے سے ہی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے اتنی بڑی بات. اب یہ میری 1-1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے, اس میں نے کوئی بات مزاح کے طور پہ کرنی ہے, کوئی سلوگن کے طور پہ کرنی ہے, تو اس کو بیچ میں سے کاٹ کے یہ سمجھنا کہ یہ کوئی متکبر ہو گیا, یہ ہو گیا. بھائی تمہارے سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہے, ہاں 1 روپے کے روادار نہیں ہے, اللہ کے فضل سے اپنی جیب سے کھلایا ہے. اور یہ اس لیے نہیں کہ وہ کسی سے کوئی احسان والا معاملہ کر رہے ہیں, بلکہ ہم اس سسٹم کو غلط سمجھتے ہیں جو چندوں کی بنیاد پہ چلا ہوا ہے. یہ آپ کو کبھی بھی حق بات نہیں بتائے گا. تو ہم نے سسٹم سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا سوائے اپنی لائف کو ونریبل کیا, اپنی فیملی کی لائف کو, اپنے قریبی ٹیم ممبرز کی لائف کو ونریبل کیا. اس سسٹم سے حاصل تو کچھ نہیں کیا. سب سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی تھی نا, وہ یہ تھی کہ میں اپنے یوٹیوب کے چینل کو ویڈیو ایڈز کے اوپر مونیٹائز کرتا اور 1 کروڑ روپیہ کم از کم مہینے کا میں کماتا. ہاں, ہر مہینے میں 100-150 مولوی خرید لینا, ہاں آ کے میرے حق وی لاگ بنا رہے ہوں. یہ بھی نہیں کیتا یار, میں ان کڈیا کیا ہے چوں. یہی کچھ ہی کرنا ہوتا ہے نا, کسی نے کوئی دنیا میں کوئی چیز گین کرنی ہوتی ہے. کسی پبلک گیدرنگ میں نہیں جاتا, ٹھیک ہے, نہ مجھے کوئی شوق ہے کوئی پولیٹیکل جماعت جوائن کرنے کا. بس مسکینوں کی طرح مولا علی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے فضل سے, اپنے نبی کے مجاہد بن کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. جی ناظرین, آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین یہاں پہ میں یہ بات کرتا چلوں, جب بھی ہمارے سامنے اللہ رب العالمین کا قرآن آ جائے, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ جائے, تو ہمیں فوراً کیا کہنا چاہیے, ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے مان بھی لیا. ناظرین اب جو دلائل یہ لوگ دیتے ہیں, یعنی یہ جشن عید میلاد النبی کب جا کے سٹارٹ ہوا ہے, تو اس کے دلائل یہ دے رہے ہوتے ہیں. لیکن ناظرین یہاں پہ میں ایک اور بات بتاتا چلوں. جشن جو لفظ ہے نا, جشن یہ تو فارسی کا لفظ ہے. جشن جو لفظ ہے, اور شریعت ہماری ساری آپ کو پتہ ہے عربی کے اندر ہے, لیکن جو یہ لفظ بول رہے جشن عید میلاد النبی, ناظرین میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ محبوبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. تو ناظرین کوئی بھی انکار نہیں کرتا محبوبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا, کوئی بھی انکار نہیں کرتا, ہر ایک بندہ ماننے کے لیے تیار ہے. بات ہو رہی ہے یہ جو لائٹنگ شائٹنگ, پھر جلوس نکالنا ٹریکٹروں کے اوپر, سائیکلوں کے اوپر, پھر بائک کے اوپر, اگلا تو آپ کو ہر چیز پتہ ہی ہے ناظرین کیا کچھ یہ لوگ کرتے ہیں. یہاں تک آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ
مخنث یعنی جن کو ہم خسرے وغیرہ بولتے ہیں، کیا کچھ ڈانس وغیرہ یہ لوگ کرواتے ہیں، کیا یہ جو کام کرتے ہیں کیا یہ شریعت سے ثابت ہے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ میں نے شروع میں بات کی ہے کہ ہمارے لیے شریعت حجت دلیل وہ ہے رب العالمین کا قرآن اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ یہاں پہ میں آپ کو قرآن پاک کی آیت بھی سناتا ہوں۔ تو ناظرین، اس آیت کا مفہوم اگر آپ اسی آیتوں کے حوالے سے بخاری کا مطالعہ کریں گے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گھر آئے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات تشریف فرما تھیں۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرنے لگے، خیریت ہے؟ آپ تشریف فرمائیں سب کی سب۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو کیسر و کسرا کی عورتیں وغیرہ زیور وغیرہ پہنتی ہیں تو ہمیں بھی ضرورت ہے۔ قرآن بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین۔ اب ناظرین، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو کر چلے گئے، کہنے لگے کہ میں مہینہ گھر نہیں آؤں گا، مہینہ گھر نہیں آؤں گا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اب 29 دن ہوئے ہیں تو اپنے گھر آئے ہیں۔ میری اور آپ کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کر ملے ہیں تو بات کرنے لگے۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی، پہلے تو آپ یہ بتائیں، آپ نے تو یہ بات کہی تھی کہ میں مہینہ گھر نہیں آؤں گا، ابھی تو دن ہی 29 ہوئے ہیں، 29 دن ہوئے ہیں۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق دیکھیے گا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کر کہنے لگے کہ کبھی کبھار مہینہ 29 کا بھی ہو جاتا ہے۔ تو خیر ناظرین، پھر وہ مہینہ 29 کا ہی ہوا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ جائیں آپ جا کر اپنے ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کرائیں، آپ کے ابو آپ کو اچھا ہی مشورہ دیں گے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی، جب میرے پاس رب العالمین کا قرآن موجود ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، میں رب العالمین کا قرآن چھوڑ کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان چھوڑ کر میں اپنے ابو کے دروازے پر جاؤں، کیا میرا ایمان رہ جائے گا؟ دیکھیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرما رہی ہیں۔ اب ناظرین خود ہی سوچیں، جب ہمارے پاس رب العالمین کا قرآن موجود ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، اس کے اندر آپ کو جشن عید میلاد النبی نہیں ملتی۔ آپ کچھ لوگ کہیں گے تو پھر کچھ لوگ یہ کہتے جی اللہ پاک نے تو پھر جمعے کے دن کو بھی عید کا ہے، یعنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ پاک نے کہا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بولتے ہی تب ہیں جب اللہ رب العالمین بلاتے ہیں۔ تو ناظرین جمعے کے دن کو چلے ہم مان لیتے ہیں عید ہے، تو جو عید خود کر لی جائے، یہ جشن لفظ ہے، یہ خود کر لی ہے۔ یہاں پہ ناظرین بڑے حیرانگی والی بات یہ ہے کہ دین تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہم نے آج کے دن آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا بھی اہتمام کر دیا۔ اگر آپ کے لیے پسند کیا تو دین اسلام کو پسند کیا۔ ناظرین اب دین اسلام مکمل ہو گیا، نہ ہی اب اضافہ کیا جائے نہ ہی اب کمی کی جائے۔ اب جو دلائل یہ دیتے ہیں ناظرین، یہ اللہ رب العالمین کا قرآن جو اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل فرمایا اور صحابہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پڑھا، تو ناظرین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بڑھ کر کون قرآن پاک کو سمجھ سکتا تھا؟ لیکن دکھ والی بات یہ ہے، یہ ان کو سمجھ آ گئی کہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد جشن ہے، اس سے مراد عید میلاد النبی ہے۔ تو سوال سیدھا سا ہے، کیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو ان دلائل کا نہیں علم تھا؟ تو ناظرین یہاں پہ آپ نے بھی اپنی کمنٹس کے اندر رائے دینی ہے۔ اور اگلی بات، میں اکثر یہ بات کہتا ہوتا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سلم المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ تو ناظرین آپ نے اگر میرے اندر کوئی غلطی ہے میری تو آپ نے اصلاح کرنی ہے کمنٹس کے اندر۔ تو یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نوینہ سے تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔